اسلامی ریاست کا تصور وہ ریاست مدینہ سے لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست کو قائم فرمایا تو اس میں بحیثیت سربراہ مملکت آپ نے کون کون سی چیزوں کو عوام کا رعایا کا حق قرار دیا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں آج ہم اسلامی ریاست کے فرائض پر کلام کریں گے۔ عنوان گفتگو کے طور پر میں نے قرآن کریم برہان رشید سورۃ النساء کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں تو پھر انشاءاللہ تعالی میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ جل شانہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں۔ بڑی سادہ بات، جو بھی ذمہ داری کسی کو دینی ہے، اگر تم سے پوچھا جا رہا ہے، تمہیں اختیار دیا گیا ہے کہ تم کسی کو ذمہ دار بناؤ، ذمہ داری سونپو، تو پھر ذمہ داری اسے دو جو اس ذمہ داری کے پورا کرنے کا اہل ہے۔ ہم چونکہ ریاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ میری اور آپ کی، رعایا کی، عوام کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کو ہم ریاستی امور چلانے کی ذمہ داری دیتے ہیں ووٹ کے ذریعے، کیا وہ اس ذمہ داری کے اہل ہیں یا نہیں؟ اگر وہ اس کے اہل نہیں اور ہم غلط لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپ رہے ہیں تو پہلے گناہ گار تو ہم ہیں کہ جنہوں نے ان لوگوں کو یہ امانت ان کے سپرد کر دی جو اس کے اہل ہی نہیں تھے۔ ریاست کے امور کو چلانا، اس کے لیے ایماندار ہونا، اس کے لیے سچا ہونا، اور اس کے علاوہ جو اس کی خوبیاں ہیں، کیا وہ ہمارے امیدواران کے اندر ہوتی ہیں؟ خالق کائنات تو فرماتا ہے امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں، اور پھر فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ریاست کے امور کے حوالے سے اس آیت کریمہ کو لیں اور اپنے اوپر اپلائی کریں، اور پھر دیکھیں کہ کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے ذمہ دار بنایا کہ تم فیصلے کرو، کیا وہ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو پہلی بات کہ جن لوگوں کو ہم نے اہل بنانا تھا، جن کے ہم نے حوالے کرنی تھی ریاست اور ریاست کے امور، کیا وہ لوگ ذمہ دار، اہل اور قابل ہیں؟ یقیناً نہیں۔ ہمارا دل کہتا ہے کہ وہ دھن دھونس اور دھاندلی کی ایکسپرٹ ہیں، وہ کرپشن کی ایکسپرٹ ہیں، انہیں آتا ہے کہ کس طریقے سے لوٹ مار کر کے سیٹ کو لیا جائے۔ انہیں پتہ ہے جیت کے وہی سامنے آئے گا کہ جو مال لگا سکتا ہے، وہی جیت کے سامنے آئے گا کہ جس کے پاس لوگ ہیں کرپشن کرنے کے لیے، دھن دھونس کے لیے، کہیں پریشر ڈالنے کے لیے۔ وہ ایک کرپٹ سسٹم ہے جس سے صاف ستھرا آدمی اوپر آ ہی نہیں سکتا۔ تو اگر کسی اہل کو ہم ذمہ داری دیں گے تو وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہمارا نظام اہل آدمی کو سپورٹ ہی نہیں کرتا، جبکہ اللہ کے قرآن نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں۔